فکر کی کوئی بات نہیں رجب علی، دونوں مجاہد جب تک چاہیں میرے پاس رہ سکتے ہیں، میں کسی کو ان کی ہوا تک نہیں لگنے دوں گا۔ حافظ صاحب نے اتنا ضرور کیا کہ سلمان اور عمران کو رات کے وقت اپنی بستی والے مکان سے نکال کر قریبی گاؤں کے ایک خالی مکان میں منتقل کر دیا۔ یہ مچھیروں کا گاؤں تھا۔ حافظ صاحب نے یہاں ایک چھوٹا سا جھونپڑا نما مکان خرید رکھا تھا۔ وہاں سلمان اور عمران آزادی سے چل پھر بھی سکتے تھے اور خود ہی سبزی وغیرہ بھی لے سکتے تھے۔ یہاں ان کے پاس نہ کوئی اخبار آتا تھا، نہ ریڈیو ٹی وی تھا۔ شہر میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اس کی انہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ 3 دن گزر گئے، نہ حافظ صاحب آئے نہ رجب علی ہی آیا۔ تیسرے دن شام کے وقت حافظ صاحب آگے، کہنے لگے میں جان بوجھ کر تم لوگوں کے پاس نہیں آیا، بڑا اچھا ہوا کہ میں تمہیں یہاں سے لے آیا، ورنہ اس وقت تو تم میرے مکان میں ضرور پکڑے جاتے۔ فوجی پولیس تمہیں پکڑ کر لے جاتی، کیونکہ فوجی پولیس کے سپاہی ہماری بستی میں گھر گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ انہوں نے میرے مکان کی بھی تلاشی لی اور مجھ سے بھی سوال پوچھے کہ کہیں میں نے ادھر کشمیری مجاہدین کو تو نہیں دیکھا۔ اسی رات رجب علی بھی آ گیا۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ کسی الجھن میں ہے۔ حافظ صاحب اسے مچھیروں کی بستی والے مکان پر لے آئے۔ اس سارے علاقے میں فوج چونی ڈال کر بیٹھ گئی ہے۔ سارے علاقے کو کوچین شہر سمیت فوج نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ کوئی اس علاقے سے باہر نہیں جا سکتا، نہ باہر سے اندر آ سکتا ہے۔ حکومت کو بہت بڑا دھکا لگا ہے۔ واجپئی کی حکومت ڈاماڈول ہو گئی ہے۔ وزیر دفاع نے استعفیٰ پیش کر دیا ہے، جس سے پردھان منتری نے منظور نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ 1-2 دن کے اندر اندر فوج اس سارے علاقے کے گھر گھر تلاشی لے گی اور ہر فرد سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ فوج اس طرف بھی آئے گی۔ اگر تم اس جگہ بیٹھے رہو گے تو تم دونوں یقیناً پکڑے جاؤ گے۔ سلمان نے کہا میں تو اس علاقے کا رہنے والا ہوں، ایک عرصے سے یہاں چھوٹا سا کاروبار کر رہا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مگر عمران کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ اس علاقے کا نہیں، دوسرا پنجابی مسلمان ہے۔ بھارتی فوج کو معلوم ہے کہ ان کی رجمنٹ میں شاید ہی کوئی مسلمان پنجابی ہو، کیونکہ مسلمانوں کا پنجاب پاکستان میں ہے اور مشرقی پنجاب سے سن 47 میں سارے مسلمان پاکستان ہجرت کر گئے تھے۔ فوج اسے ضرور گرفتار کر لے گی اور یہ ایک بار گرفتار ہو گیا تو فوج اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ حافظ صاحب نے کہا پھر عمران کے لیے کیا کیا جائے؟ رجب علی کہنے لگا یہی سوال مجھے پریشان کر رہا ہے۔ سلمان نے رجب علی سے کہا عمران کو ہم سمندر کے راستے سری لنکا سمگل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سلمان نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ اسے علم تھا کہ رجب علی کے 1 سے زیادہ ایسے آدمی گہرے دوست ہیں جو انڈیا سے شراب، سگریٹ اور چاول، چینی وغیرہ سری نگر سمگل کرتے ہیں۔ اس شخص کی لانچ رات کے اندھیرے میں بھارت کے جنوبی ساحل سے مال لے کر سری لنکا کے ساحل کی طرف جاتی ہے۔ رجب علی کو اپنے دوست کا خیال نہیں آیا تھا۔ جب سلمان نے اس کو یاد دلایا تو اس کے چہرے پر امید کی ایک ہلکی سی چمک نمودار ہوئی۔ کہنے لگا ہاں ایسا ہو سکتا ہے، رستم خان سے بات کی جا سکتی ہے۔ رستم خان اس آدمی کا نام تھا جس کی نگرانی میں سری لنکا اور انڈیا کے درمیان ناجائز طور پر مال کی سمگلنگ ہوتی تھی۔ حافظ صاحب بولے سری لنکا کا ملک یہاں سے دور نہیں، سری لنکا کے ساتھ ویسے بھی پاکستان کے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں اور وہاں مسلمان بھاری تعداد میں موجود ہیں۔ اگر تم عمران کو سری لنکا سمگل کر سکو تو عمران کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ رجب علی کہنے لگا میں کل رستم خان سے بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد رجب علی چلا گیا۔ دوسرے دن دوپہر کے بعد وہ آیا، کہنے لگا فوج نے گھر گھر تلاشی اور پوچھ گچھ کا کام شروع کر دیا ہے۔ میں نے رستم خان سے بات طے کر لی ہے، اس نے عمران کو سری لنکا سمگل کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ عمران نے پوچھا کہیں عین وقت پر وہ مکر نہ جائے۔ رجب علی مسکرایا، کہنے لگا یہ لوگ اپنے عہد کے اس طرح کا پکے ہوتے ہیں کہ تمہیں شاید اس چیز کا اندازہ ہی نہیں۔ وہ تمہیں ایسے آدمیوں کے حوالے کرے گا جو اپنی ذمہ داری پر ملک سری لنکا کے ساحل پر تمہیں پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد تم وہاں پاکستان سفارت خانے میں جا کر پناہ لے سکتے ہو۔ عمران کو یہ منصوبہ بڑا صحیح اور اس وقت کی ضرورت کے عین مطابق لگا۔ سمگلر بڑے
مشتاق اور تجربہ کار ملاح ہوتے ہیں۔ عمران کو یقین ہے کہ اس کے سوا دوسرا اور کوئی راستہ نہیں۔ رجب علی بولا، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہاں سے تم دلی یا ممبئی کی طرف بھاگ سکو گے تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ چاروں طرف فوج بیٹھی ہے، جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں اور گاڑیاں اور پیدل چلنے والوں کو روک کر ان کے کاغذ اور شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں، اور ابھی کچھ معلوم نہیں کہ فوج کی یہ مہم کب تک چلتی رہے گی۔ اس لیے تمہیں یہی بہتر ہے کہ تم سمگل ہو کر سری لنکا چلے جاؤ۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ عمران نے کہا، میں بالکل تیار ہوں۔ سری لنکا پہنچ کر میں سیدھا کولمبو میں پاکستانی سفارت خانے چلا جاؤں گا، وہ لوگ ضرور میری مدد کریں گے اور مجھے پاکستان پہنچا دیں گے۔ سلمان نے عمران کے خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، آخر تم بھی پاکستانی ہو، وہ تمہارے ملک کا سفارت خانہ ہے، وہ لوگ تمہاری ہر ممکن مدد کریں گے۔ عمران نے رجب علی سے پوچھا، مجھے کب یہاں سے چلنا ہوگا؟ میں رستم خان سے مل کر سیدھا تمہارے پاس ہی آ رہا ہوں۔ تمہیں تیسرے دن آدھی رات کو، یعنی آج سے 2 دن بعد، یہاں سے ایک آدمی اپنے ساتھ لے جائے گا، میں اس کے ساتھ آؤں گا، تم تیار رہنا۔ وہ آدمی تمہیں آگے لے جائے گا اور تمہیں سری لنکا والے اسٹیمر پر سوار کرا دے گا۔ اس آدمی نے اور رستم خان نے مجھے یہی کچھ بتایا ہے۔ عمران نے کہا، یہ ان لوگوں کے راز ہوتے ہیں، یہ راز وہ اپنے گہرے سے گہرے دوست کو بھی نہیں بتاتے، جس کا تعلق اس کاروبار سے نہ ہو، نہیں بتاتے۔ بہرحال میں تیار ہوں۔ 2 دن بھی گزر گئے۔ اس دوران سلمان اس کے ساتھ ہی رہا۔ تیسرے دن رات کے 12 بجے رجب علی آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک دبلا پتلا کالے رنگ کا آدمی تھا جو بیڑی پی رہا تھا اور جس نے پینٹ قمیض پہنی ہوئی تھی۔ شکل سے کسی سرکاری دفتر کا کلرک لگتا تھا، مگر رجب علی نے عمران کو بتایا تھا کہ یہ بڑا پرانا تجربہ کار سمگلر ہے اور اس نے سری لنکا کے ارد گرد سارے سمندر کو کھنگال رکھا ہے۔ اس آدمی کا نام رجب علی نے جیکی بتایا تھا اور کہا کہ جیکی تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جیکی نے بیڑی کا کش لگا کر اسے زمین پر پھینکتے ہوئے پاؤں سے مسل دیا اور بولا، تم ہمارے ساتھ چلے گا، تم خاموش رہے گا، خام خواہ بولے گا نہیں، کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، منظور ہے۔ اوکے، جیکی بولا، پھر ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم ہمارے ساتھ، ہمارے باس رستم خان کا دوست ہے اور تم ہمارا بھی دوست ہے، ہم تمہیں سری لنکا پہنچا دے گا، مگر تم زیادہ بات نہیں کرے گا، ہم سے سوال نہیں پوچھے گا، تم کو منظور؟ اوکے، آ جاؤ۔ سلمان اور رجب علی اور حافظ صاحب باری باری عمران سے بغلگیر ہو کر ملے اور اسے خیریت سے سری لنکا پہنچنے کی دعا کی۔ چومپڑے کے باہر جیکی کی جیپ کھڑی تھی جس پر ترپال کی چھت لگی تھی۔ رجب علی نے عمران کو انڈین کرنسی میں کچھ روپے دے دی اور کہا، اسے سری لنکا پہنچ کر وہاں کی کرنسی میں تبدیل کروا لینا، باقی پاکستانی سفارت خانے والے تمہیں سنبھال لیں گے۔ عمران سمگلر جیکی کے ساتھ جیپ میں بیٹھ گیا اور جیپ رات کے اندھیرے میں کسی نامعلوم منزل کی طرف چل پڑی۔ کم از کم عمران کے لیے جیپ کسی نامعلوم منزل کی طرف ہی جا رہی تھی، لیکن سمگلر جیکی کو معلوم تھا کہ اسے کہاں لے کر جانا ہے۔ اس نے عمران کو سوال پوچھنے سے منع کر رکھا تھا، چنانچہ عمران نے اس سے بالکل نہ پوچھا کہ جیپ کہاں جا رہی ہے، ہمیں اسٹیمر کہاں سے ملے گا، کیا بھارت کے جنوبی ساحل ہی سے ہمیں اسٹیمر میں سوار ہونا ہوگا، یہ آگے جا کر کسی جگہ سے روانہ ہوگا۔ کچھ دیر تک تو جیپ تڑ کے درختوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی سڑک پر چلتی رہی، پھر وہ سڑک کو چھوڑ کر ایک جنگل میں داخل ہو گئی۔ سمگلر جیکی نے خود ہی کہا، ہم کوچین شہر کی حدود سے نکل آئے ہیں، اب ہم ٹرینیوم کی طرف جا رہے ہیں، ہم 2 گھنٹے میں ٹرینیوم کے ساحل پر پہنچ جائیں گے، وہاں ایک جگہ ساحل سمندر سے ہمیں ایک اسٹیمر ملے گا جو ہمیں ترنول لے جائے گا، ترنول سے آگے ایک کشتی پر سفر کرنا پڑے گا، اگر حالات ٹھیک رہے تو تمہیں سری لنکا کے ساحل پر پہنچا دے گا۔ عمران نے صرف اتنا پوچھا، اگر حالات ٹھیک نہ رہے تو کیا ہوگا؟ جیکی نے جیپ کو ایک جگہ درختوں سے بچا کر آگے نکالتے ہوئے کہا، کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہوگا، کوسٹ گارڈ ہم پر فائر کرے گا، ہم ان پر فائرنگ کرے گا، نکل گئے تو نکل گئے، نہیں تو پکڑے جائیں گے۔ کمانڈو عمران نے اس کے بعد جیکی سے کچھ نہ پوچھا۔ جب کوئی آدمی
کسی کے ذریعے ناجائز طور پر کسی دوسرے ملک میں اسمگل ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایک تو خطرہ لینا پڑتا ہے جو ہر وقت اسمگلوں کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ عمران کو جیکی کے بیان سے کچھ تعجب نہیں تھا، وہ صرف خدا سے ہی مدد مانگ رہا تھا اور خیر و عافیت سے بھارت سے نکل جانا چاہتا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد ان کی جیپ ٹرینوم پہنچ گئی۔ ٹرینوم جنوبی بھارت میں ایک مشہور بندرگاہ ہے۔ جیکی جیپ کو شہر سے نکال کر لے آیا تھا۔ شہر کی روشنیاں کافی فاصلے پر رہ گئی تھی۔ جیپ ایک میدان میں سے گزر رہی تھی۔ جیکی نے کہا، ہم سمندر کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اگر ہمارا خفیہ آدمی کھڑا ہوگا تم اس سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ جب تک ہم تمہارے ساتھ ہے تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عمران نے کیا گھبرانا تھا، بس وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ جب ان کی کشتی انڈیا کے ساحل سے سمندر میں سری لنکا کے ساحل کی جانب روانہ ہو تو ساحلی گارڈ کے گشتی ٹیموں کی نگاہوں سے بچ کر نکل جائے۔ سمندر نظر آنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں سمندر کی سطح پر ابھر کر ساحل کی طرف آتی لہروں کی سفید جھاگ دور سے نظر آ رہی تھی۔ ایک جگہ سمندر ساحل کے اندر ایک جھیل کی شکل میں آ گیا ہوا تھا۔ جیپ اس طرف گھوم کر گئی۔ جھیل کے کنارے کنارے بے شمار درخت کھڑے تھے۔ درختوں کے درمیان آ کر جیکی نے جیپ کھڑی کر دی اور عمران سے کہا، میرے ساتھ آ جاؤ، کوئی بات مت کرنا۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا۔ جیکی اور عمران ناریل کے درختوں کے درمیان چلتے جا رہے تھے۔ ایک درخت کے قریب آ کر جیکی رک گیا، عمران بھی رک گیا۔ جیکی نے اندھیرے میں ایک طرف گور کر دیکھا اور منہ سے کسی پرندے کی سیٹی کی آواز نکالی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ جیکی نے دوسری بار سیٹی کی آواز نکالی تو سمندری جھیل کی جانب سے ویسی ہی سیٹی کی آواز کا جواب آیا۔ جیکی نے عمران سے کہا، اپنا آدمی ادھر کھڑا ہے۔ وہ آگے چل پڑا۔ 150-200 قدم چلنے کے بعد عمران کو سمندری جھیل یا کھاری کے کنارے ایک چھوٹے سٹیمر کا دھندلا سا خاکہ نظر آیا۔ جیکی نے اس طرف اشارہ کر کے آہستہ سے کہا، سٹیمر ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سٹیمر چھوٹا سا تھا اور اس کے صرف اوپر والے عرصے ہی کھلا تھا۔ ایک آدمی اندھیرے میں سے نکل کر جیکی کے سامنے آ گیا۔ اس نے اس علاقے کی زبان میں کچھ پوچھا۔ جیکی نے اسی زبان میں اسے جواب دیا۔ شاید انہوں نے آپس میں کوڈ ورڈ یعنی خفیہ زبان کے جملوں کا تبادلہ کیا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے کی شناخت پر مطمئن ہو گئے تو جیکی آگے بڑھ کر سٹیمر پر سوار ہو گیا۔ عمران اس کے ساتھ ہی تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں سٹیمر پر سوار ہوئے، سٹیمر کا انجن سٹارٹ ہوا اور سٹیمر سمندر میں مشرق کی سمت چل پڑا۔ جیکی اور عمران سٹیمر کے کھلے ڈک یعنی عرصے پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ جیکی کہنے لگا، یہ ہم لوگوں کا اپنا سٹیمر ہے، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتا ہے، مگر جب ملتے ہیں کوڈ ورڈ بول کر ایک دوسرے کو شناخت کر لیتے ہیں۔ روایت ضروری ہوتی ہے۔ سٹیمر سمندری کھاری میں سے نکل کر ساحل کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ عمران چپ تھا اور نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی، مگر وہ سو نہیں سکتا تھا۔ شہر کی روشنیاں بائیں جانب اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور سٹیمر آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آسمان پر صبح کا نیلا نیلا اجالا نمودار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جب ان کا سٹیمر ایک جگہ ساحل پر بنے ہوئے گھاٹ پر آ کر رک گیا، یہاں جیکی اور عمران اتر گئے۔ جیکی ایک آدمی سے جو گھاٹ سے پہلے سے موجود تھا کچھ دیر باتیں کرتا رہا، پھر عمران کے پاس آ کر بولا، ابھی دن نکلنے والا ہے، تم یہاں ہمارے ساتھ ایک دن گزارے گا۔ یہاں سے ہم ایک نئی پارٹی کے ساتھ بڑی کشتی میں بیٹھ کر سری لنکا کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ گھاٹ سے دور ایک جگہ درختوں کے جھنڈ میں 3 جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی۔ جیکی عمران کو ایک جھونپڑی میں لے آیا۔ جھونپڑی میں زمین پر دری بچھی ہوئی تھی۔ جیکی نے کہا، تم ادھر آرام کرے گا، ہم دوسری جھونپڑی میں سوئے گا، پھر تمہیں ناشتے کے وقت آ کر جگا دے گا۔ اوکے عمران نے جواب دیا۔ جیکی چلا گیا۔ عمران دری پر لیٹ گیا۔ سمندر کی طرف سے مرطوب ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ عمران سو گیا۔ جس وقت جیکی نے اسے آ کر جگایا، باہر دن کی روشنی خوب پھیل چکی تھی۔ جیکی بولا، آ جاؤ، ہم ناشتہ کرے گا۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے۔ جھونپڑی کے درمیان ایک چھوٹا چولہا بڑی ہوئی دیچکی پڑی ہوئی تھی۔ 3-4 آدمی ناشتہ تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ایک درخت کے نیچے لکڑی کے
بینچ بچھے ہوئے تھے، ان کے درمیان ایک لمبی سی میز لگی ہوئی تھی۔ جیکی اور عمران بینچ پر آ کر بیٹھ گئے۔ جیکی بولا، یہ سب اپنی پارٹی کا آدمی ہے، رات کو دوسری پارٹی مال لے کر آئے گی، ہم وہ مال کشتی میں لاد کر لنکا لے جائے گا۔ عمران نے پوچھا، اسلحے کی کیا پوزیشن ہوگی؟ میرا مطلب ہے آپ لوگوں کے پاس ماڈرن مشین گنیں تو ضرور ہوں گی۔ جیکی ہنس کر بولا، ہمارے پاس ادھر توپ اور مارٹر گن تو نہیں، بس سٹین گنیں ہوتی ہیں۔ پھر اس نے عمران سے پوچھا، تم سٹین گن فائر کر لیتا ہے؟ عمران نے کہا، ہاں میں سٹین گن فائر کر لیتا ہوں۔ ویری گڈ۔ جیکی بولا، ایک سٹین گن تمہیں بھی دے دے گا، اگر کوسٹ گارڈ لوگ آ گیا تو تم بھی فائر کھول دینا۔ ایک آدمی ان کے پاس ناشتہ لے کر آ گیا۔ ناشتے میں ڈبل روٹی تھی اور ابلے ہوئے چاول اور سبزی کی بھاجی بھی تھی۔ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا، اس کے بعد کافی پی۔ جنوبی بھارت میں چائے کی بجائے کافی پینے کا رواج ہے۔ اس کے بعد جیکی چلا گیا۔ اس نے عمران کو تاکید کی کہ جھونپڑی میں ہی رہے، باہر نکلنے کا، ادھر ادھر گھومنے کا نہیں۔ جیکی کوئی 3 بجے دوپہر آیا۔ عمران جھونپڑی میں ہی بیٹھا تھا۔ اس نے عمران سے کہا، تم بڑی گڈ لک والا آدمی ہے، مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال تیار نہ ہو۔ اگر مال تیار نہ ہوتا تو ہم آج رات بھی لنکا کی طرف روانہ نہ ہوتے، ہمیں 3 دن یہاں اور مزید انتظار کرنا پڑتا اور مال تیار ہونے کے بعد پھر ہم یہاں سے نکلتے۔ عمران نے پوچھا، کیا ہم اسی گھاٹ سے جائیں گے جہاں ہمارا سٹیمر ٹھہرا تھا؟ جیکی نے کہا، ہاں، مگر ہم رات کے اندھیرے میں چلے گا، ہماری کشتی گھاٹ سے تھوڑے فاصلے پر ہوگی۔ دن گزر گیا۔ رات کو جیکی اور عمران نے کھانا کھایا تو جیکی نے کہا، اب تم جھونپڑے میں جا کر بے شک سو جاؤ، ہم آدھی رات کو کے بعد تم میں آ کر جگا دے گا۔ عمران نے جواب میں کہا، اوکے۔ جیکی چلا گیا۔ عمران جھونپڑی میں لیٹ گیا۔ شروع میں تو اسے بالکل نیند نہ آئی، یہی سوچتا رہا کہ آج کی رات بڑے امتحان کی رات ہے، اگر گڑبڑ ہو گئی تو بڑی مشکل ہو جائے۔ خدا جانے پھر کیا ہوا۔ کوسٹ گارڈ کو عام طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ آج رات سمگلروں کی لانچ چینل سے گزرے گی۔ ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہوتا ہے اور کافی تعداد میں ہوتا ہے۔ وہ کشتی یا لانچ کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اندھا دھند فائر کھول دیتے ہیں۔ یہ سمگلر لوگ ہیں، ان کے پاس پرانی گنیں ہوتی ہیں، وہ کوسٹ گارڈ کے جدید اسلحے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہی سوچتے سوچتے عمران کو نیند آ گئی۔ وہ کافی دیر تک سویا رہا۔ رات کے 1 بجے کے قریب جیکی آ کر اسے جگانے لگا اور بولا، دوست چلو، لانچ آ گئی ہے۔ یہ سمگلروں کی لانچ بڑی کشتی ٹائپ کی تھی، اس میں 6-7 بڑے بڑے تھیلے لدے ہوئے تھے، ان میں ظاہر ہے سمگلنگ کا مال ہوگا۔ لانچ کھاری میں ایک طرف کھڑے کنارے پر سیدھی کھڑی تھی، وہاں پہلے سے 4 سمگلر موجود تھے، ان کے پاس ٹرین گنیں تھی۔ جیکی نے ان سے کوئی بات نہ کی اور پھر عمران کو ساتھ لے کر لانچ میں سوار ہو گیا۔